إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے صاف طور سے یہ بات بیان کر دی کہ شیطان ان کا دشمن ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس خبر کے ساتھ اللہ نے ایک حکم بھی دیا، فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یہ خبر ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور حکم دیا، کہا فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، کبھی اس کو دوست مت سمجھو، نہ اس سے دوستی کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو لوگ شیطان کے ساتھی بنیں گے، اگر وہ دنیا میں اس کے ساتھی ہیں تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے لشکر کو، اپنی ٹیم کو، اپنی فوج کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، اس کا مقصد برا ہے، وہ انسان کا بھلا نہیں چاہتا، وہ برا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے زیادہ سچی خبر، اللہ سے زیادہ بہتر خبر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دشمن پر انسان بھروسہ نہیں کرتا ہے، دشمن کے مشورے کو انسان قبول نہیں کرتا ہے، دشمن کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کرتے ہوئے انسان اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان جو چیز اسے سجھاتا ہے وہ اس چیز کو قبول نہ کرے، وہ شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کی بجائے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے تابع بنے۔ شیطان دلوں میں خیالات ڈالتا ہے، جذبات پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان کو برائیاں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، نیکیوں کے معاملے میں سستی دلاتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، گناہوں کے جذبات اور طلب دل میں پیدا کرتا ہے، تاکہ بندہ اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں اور یہ آخرت میں ناکام ہو۔ جو اس نے کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب وہی کریں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حدوں کو توڑنا، اللہ کے خلاف بغاوت کرنا شیطان چاہتا ہی ہے، اور وہ انسان کا دشمن ہے، انسان سے حسد کرتا ہے، انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا سجدے کا تو شیطان نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور اس حکم کا مخاطب ابلیس بھی تھا، شیطانوں کا سردار، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور انسان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ اس لائق نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو سپیریورٹی کمپلیکس میں وہ مبتلا ہے، وہ شیطان
اس کے ذہن میں بہتر ہوں، اور انسان کی حقارت اس کے دل میں ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو اپنے بارے میں بڑائی کا احساس اور انسان کے بارے میں حقیر ہونے کا احساس، اس بیماری میں وہ مبتلا ہے کہ یہ گھٹیا ہے، میں اعلیٰ ہوں. یہ نارسسسٹک مینٹالٹی ہے. شیطان بیمار ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ ریکور نہیں ہو سکتا ہے. وہ ریکور ہو سکتا نہیں. اب وہ اسی طرح سے رہے گا، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے. اللہ حال بھی جانتا ہے اور معال بھی جانتا ہے، انجام بھی جانتا ہے. تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قطعی خبر ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ واپس نہیں آئے گا. اب جس کو جہنم میں جانا ہے وہ شیطان کے پیچھے چلے گا. لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، شیطان کے مشورے قبول نہ کرے. لیکن شیطان کے مشورے دل ہی کے راستے سے آتے ہیں، وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، اور بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اب فرق کیسا کریں؟ فرق اس طرح سے کر سکتا ہے کہ جو کتاب و سنت کے برخلاف دل میں اچانک خیال آ جائے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. کتاب و سنت کے برخلاف اللہ کا حکم توڑنے والی بات، اللہ کی نافرمانی والی بات، گناہ کی بات اچانک دل میں آ جائے، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ زیادہ امکان، قوی امکان اس بات کا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا انسان کو فوراً اس پر خبردار ہو جانا چاہیے اور اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈے وسوسوں ہی کے راستے سے شروع ہوتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ اس سے کہیں، اس کو دوش دیں گے، وہ کہے گا نہیں، میں نے بس تم کو پکارا اور تم نے میری پکار مان لی. میں نے تم کو دعوت دی تھی، میں نے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی نا تم کو گناہ کروایا تھا. تو میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے دعوت قبول کر لی. تو یہ راستہ اس کا ہے، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم گناہ کریں. تو ایسا کوئی گناہ کا خیال اچانک دل میں جب آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے. لیکن شیطان اس کے علاوہ بھی اہل ایمان کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیوی اعتبار سے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، انٹلیکچولی بھی، ایموشنلی بھی چیزیں بھلا دینا، یہ بھی شیطان کرتا ہے. اور اسی طرح سے دل میں دکھ پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا، یہ بھی شیطان کرتا ہے. شیطان بھلا دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی مچھلی کہاں چلی گئی بھلا دیا شیطان نے. بھلا دیتا ہے، وہ نماز میں بھلا دیتا ہے، کون سی صورت پڑھ رہے تھے، کہاں تک پہنچا، کتنی رکعتیں ہو گئی، بھلا دیتا ہے وہ. اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں جو ذہنی طور پر انسان کو کنفیوژن میں یا بھلاوے میں وہ ڈال دیتا ہے، چاہے پھر وہ اللہ کو بھلانا ہو، زندگی کا مقصد بھلانا ہو، یا اور کوئی چیز بھلانا ہو. اور اسی طرح سے جذبات کے اعتبار سے بھی شیطان تکلیف دیتا ہے. کبھی خواب میں آ کر ڈراوے والی خواب دکھائی دیتے ہیں، اور آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اٹھنے کے بعد دن بھر آدمی تھکا تھکا سا رہتا ہے اور ڈرا ڈرا سا رہتا ہے. بری بری باتیں، غم کی باتیں خواب میں آتی ہیں. بعض لوگوں کو یہ لگاتار ہوتا رہتا ہے. کبھی تو سائیکولوجیکل ہوتا ہے اور کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے انسان کو دکھی کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور آدمی کی زندگی ٹھیک نہیں چلتی. کبھی جاگتے میں بھی کرتا ہے، ہمیشہ دل کے اندر گھبراہٹ کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، غم کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، شک کے خیالات ڈالتا رہتا ہے. اور پھر بیوی شوہر میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، شک کی بنیاد پر، کبھی غلط فہمیوں کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد پر، اور زندگی خراب ہوتی ہے. تو شیطان صرف یہ نہیں کہ دینی اعتبار سے ہم کو گمراہ کرتا ہے، وہ ہماری زندگی میں ہماری
یعنی جذبات کے اعتبار سے یا ہمارے تعلقات کے اعتبار سے، ہماری عبادات کے اعتبار سے، ہماری معاش کے اعتبار سے، اس میں بھی ہمارے لیے بگاڑ اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ بابا، بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں ایک ہی حل ہے اس کا، بابا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بتائے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے خاص طور سے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کا راستہ ہم کو نہ سکھائے. مسئلہ بتا دیا اور حل نہیں بتا دیا. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے وضاحت کا ہے، کلیرٹی کا ہے. اللہ واضح کرنا چاہتا ہے تو اللہ سب واضح کر دے، پیشاب پاخانہ اور یہ سب چیزیں اور کھانا پینا سب بتا دیں، اور شیطان جو اصل ہم کو جہنم میں لے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے اور ہر وقت ایکٹیو ہے، 24/7، چھٹی پہ نہیں جاتا، وہ ویکینڈز اس کے نہیں ہیں، سنیچر کو چھٹی، اتوار کو چھٹی، آئی ٹی والے بولتے ہیں نہیں ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے. اور کب تک کا وقت ہے اس کا؟ قیامت تک کا. قیامت تک وقت مانگا ہے اس نے. اور آدمی کو کب تک بھڑکاتا ہے وہ؟ موت تک. موت تک نہیں چھوڑتا ہے. تو اتنا بڑا دشمن ہے اور اللہ اس سے حل نہیں بتایا ہم کو بچنے کا. ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا بابا کے پاس نہیں، کتاب و سنت. کتاب و سنت میں ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا حل ہم کو کیا بتایا گیا ہے، اور یقیناً ہے، اور علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور ساری چیزوں کو جمع کیا ہے. تو آج اسی تعلق سے کچھ باتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلے جو مسئلہ ہے شیطان کا، وسوسے ڈالنا. دل میں برے برے وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ من شر الوسواس الخناس. ہم کو قرآن کے اخیر میں، آخری صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر خبردار کیا ہے تو اسی خطرے سے جو شیطان کا خطرہ ہے، ہمارا دشمن ہے، کہ ہدایت کی کتاب ملنے کے بعد بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. ہدایت کی کتاب قرآن ملنے کے بعد بھی، اس کو پورا شروع سے اینڈ تک پڑھنے کے بعد بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کو بتایا گیا کہ بچانے والا اللہ ہے، تیرا علم نہیں. بچانے والا کون ہے؟ کیونکہ کتنے علم والے گمراہ ہوئے. ماضی میں جتنے فرقے تھے، کیا پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ؟ آج بھی قبر پرستی کی دعوت دینے والا بھی قرآن کی آیتوں سے ثابت کر رہا ہے. بتائیے، وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں اس لیے ان کو پکارنا چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے. تو قبر پرستی اتنی بری چیز جس سے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا. بتائیے، آخری وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ یا مسجد بنا لیا جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، خدشہ تھا امت کے بارے میں کہ امت کے افراد اس برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ لعنت کر رہے تھے، جو منع کا بہت اونچا مقام ہے. منع کر دی مت کرو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لعنت ہو تو لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا برا ہے کہ لعنت کر رہے ہیں، تو بچنا تو چاہیے ہی تاکہ لعنت سے بچے. امت کو معلوم ہو کہ کتنا سیریس ہے یہ. صرف منع کرنے سے معلوم نہیں پڑتا، لیکن لعنت کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ کتنا سیریس ہے، کتنا برا ہے، کتنا زیادہ منع ہے. اور آخری وقت میں رحمت للعالمین لعنت کر رہے ہیں ایک چیز کے اوپر. رحمت کا بالکل الٹا لعنت ہوتا ہے. بلکہ لعنت کو ایکسپلین کرنے میں علماء کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور. لعنت کو ڈیفائن کرنے کے لیے رحمت سے دور بتانا پڑتا ہے. لعنت کا معنی ہی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہے ہیں. وہ چیز لائٹ ہوگی؟ بہت سیریس ہوگی. تو یہ جو چیز ہے
آج امت میں یہ چیز آ گئی اور اس کے لیے آدمی دلیل کہاں سے دے رہا ہے؟ قرآن سے۔ معلوم ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی آدمی اگر صحیح ڈھنگ سے اس کو نہیں سمجھے گمراہ ہو سکتا ہے۔ صحیح سمجھنا ضروری ہے، صرف قرآن کا پانا کافی نہیں ہے، صحیح فہم ضروری ہے۔ اور شیطان یہی گڑبڑ کرتا ہے کہ وہ قرآن کا غلط فہم دے دے گا، دل میں کوئی اور مطلب ڈال دے گا، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھ اس آیت سے یہ نکلتا ہے، دیکھ اس آیت سے یہ نکلتا ہے، کچھ بھی بتائے گا، اور آدمی اسی کو لے کر چلے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے اپنے فلسفے ہیں، ان کو وہ قرآن میں دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ڈارون کی تھیوری بہت پاپولر ہو رہی تھی، اس وقت میں بعض لوگوں نے قرآن سے ڈارون کی تھیوری بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی آئیڈیالوجی کو قرآن میں تلاش کر کے زبردستی اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گمراہی کا دروازہ ہے کہ انسان اپنی آئیڈیالوجی کو قرآن سے مستدل اسی دلیل پکڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کرے، توڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ بنا دے، تو یہ گمراہی ہو سکتی۔ شیطان ایسا کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم کو آخر میں بتایا گیا قرآن کی آخری صورت میں من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگو اللہ کی، کیونکہ اللہ بچائے گا۔ تیرا نالج، تیری ڈگری، تیرا ایجوکیشن نہیں، وہ ذریعہ ہے، لیکن بچانے والا اصل اللہ ہے۔ کتنے علم والے گمراہ ہو گئے، کتنے علم والے گمراہ ہو گئے۔ آگے آئے گی آیت وہ بھی۔ اس لیے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، اللہ تو بچا۔ کہیں ہم کو یہ دعا سکھائے گی اللہ شیطان سے لڑنے کی کیپیسٹی دے، ہے ایسی دعا کہیں پہ ہے؟ سوچیے ہم کو کیا سکھایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان جو الرجیم مرجوم، رجم کیا جاتا اس کو، آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں شیطان کو، یا لعنتی ہے، ملعون ہے، تو اے اللہ شیطان سے جو الرجیم ہے یعنی المرجوم ہے، اس سے میری حفاظت کر، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہم کو یہ سکھایا گیا اللہ کی سیکیورٹی مانگو، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تم لڑنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کر سکتے اس سے نہیں، کیونکہ وہ دکھائی دیتا نہیں، اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تمہارے ابا اماں کو جنت سے نکلوایا اس نے، تم کیا ہو؟ سمجھ رہے؟ جنت سے نکلوایا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ نے اس کی طرف نسبت کی ہے، جیسا اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، کما اخرجا، اس کی طرف رشتہ ہے، نسبت اس کی طرف ہے، اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ سوچئے ہم دنیا میں دار الفتن میں کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، 50 مسائل ہمارے، وہاں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اتنے فتنوں کے بیچ میں پھر شیطان ایک بڑی مصیبت سے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہم کو سکھایا گیا پناہ مانگو اللہ کی۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ شیطان کے مقابلے میں میری معلومات، میرا ایکسپیرینس، میری انٹیلیجنس، چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، اے آئی، شیطان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ کی حفاظت اصل ہے، اللہ کے بچانے سے انسان بچتا ہے، جس کو اللہ بچائے وہی بچتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ توکل حفاظت کے لیے اصل بنیاد ہے، اللہ سے حفاظت مانگنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کی تفسیر میں من شر الوسواس الخناس، الوسواس کہتے ہیں وسوسے ڈالنے والا، بہت وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ برا خیال جو سیکرٹلی دل میں آئے۔ وسوسہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو برے خیالات وہ دل میں ڈالتا ہے شیطان، الوسواس ہے وہ، وسوسے ڈالنے والا، برے خیالات چپ چاپ اکیلے میں چپکے سے دل میں ڈالنے والا۔ الخناس، انخنسا پیچھے ہٹ جانا، خناس پیچھے ہٹنے والا۔
پیچھے کیوں ہٹتا ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے. فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جیسے ہی اسے غفلت میں پاتا ہے، بھول میں مبتلا دیکھتا ہے، فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جیسے ہی وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان ڈیفینسو موڈ میں کب آتا؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. معلوم ہوا کہ آپ کی، میری، ہم سب کی حفاظت کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. ساری مصیبت شروع تب ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا، پھر شیطان آ کے اس پر مسلط ہو جاتا اور کبھی اس کا رب بھی بن جاتا. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو. اور مالک حکم دیتا ہے اور غلام اس کا حکم پورا کر. ابھی آپ غلام کے بارے میں سن رہے تھے نا، یہ نماز کے لیے آیا آدمی کیسا ہے؟ ایسا غلام بن کے جو بغیر بلائے آئے، مالک کے حکم کے لیے ہمیشہ حاضر رہے. لیکن وہ کس کے لیے غلام بن جاتا ہے؟ کس کا غلام بن جاتا ہے؟ شیطان کا. وہ رحمان کی بجائے شیطان کا غلام بن جاتا ہے. پھر شیطان جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، جو خیال دل میں ڈالتا ہے فوراً اس کے تابع ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ باہر لوگوں کے مجمع میں بہت لعنتیں کرتا، شیطان براؤ، شیطان کا، شیطان اچھا نہیں ہے بولتا ہو، لیکن سیکرٹلی وہ فرما برداری کس کی کرتا؟ شیطان کی. اس کو برا بولتا لیکن اس کی بات مانتا. تو رب، اگر اس نے رب کو نہیں بھولا، اگر اپنے رب کو یاد رکھا اس نے، میرا مالک کون ہے؟ میرا مالک شیطان نہیں ہے، میرا مالک اللہ ہے، میں اللہ کی مانوں گا، شیطان کی کیوں مانوں میں؟ اور میرا مالک رحیم ہے، کریم ہے، محسن ہے، اس نے دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کیا ہے اور آخرت میں اس سے بہتر میرے لیے بنا کے رکھا ہے اگر میں اس کی مانوں. شیطان کیا دے گا؟ دھوکہ. شیطان کیا دے گا؟ دھوکہ. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے جو بھی وعدے ہیں سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے صاف بات ہے ایک دم. شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سب دھوکہ ہیں. تو کون سے وعدے پہ بھروسہ کرنا چاہیے شیطان کے؟ اپنے پاس بہت ٹائم ہے توبہ کے لیے. تیرے پاس توحید ہے نا، بے فکر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ارے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سفارش کر کے ہم کو لے جائیں گے جنت پہ. بابا ہے نا، لاسٹ پہ بول رہا ہوں، کچھ لوگوں کے لیے وہ نمبر 1 پر ہے. ہاں تو سید گھرانے کا ہے، تو نے مسجد بنایا تھا گاؤں میں، یاد ہے؟ ہاں. حج کیا نا تو نے تیرے ذریعے کتنوں کو ہدایت ملی. بعضوں کا یہ بھی رہتا ہے، ہاں ان کو ملی، تیرے کو ملی کیا؟ سوچیے، ہے نا، تیرے ذریعے کتنوں کو ہدایت ملی، ہاں لیکن تو کیوں نہیں ہدایت پایا؟ پھر ہر آدمی اپنی ہدایت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. تجھ کو نہیں ملی، چراغ تلے اندھیرا، سب کو روشنی دیا اور تو اندھیرے میں. تو بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں کئی اس کے کارنامے سامنے لاتا ہے اور اس کو انہی کارناموں پر مطمئن کر دیتا ہے تو نے یہ کیا ہے، بس تیرا بیڑا پار ہے. اور کچھ حدیثیں بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی مل جاتی ہیں اس کو. دیکھو فاحشہ عورت کتے کو پانی پلائی، جنت میں چلی گئی. ہاں لیکن وہ کتے کو پانی پلانے کی فضیلت نہیں ہے، وہ اللہ کے قبول کرنے کی فضیلت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ساری دنیا والے چلو بھائی اب کیا کریں گے، ہم لوگ کتوں کو پانی پلانا شروع کریں گے. چلے گا؟ اس حدیث سے دلیل لے لی ہم لوگوں نے. ہاں کتے کو پانی پلانے سے جنت میں جاتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، کیا کرو؟
فاحشہ بنو اور کتوں کو پانی پلاؤ. کیا یہ مطلب ہے اس حدیث کا؟ نہیں ہے. اس میں ایک اصل بات بنیادی یہ ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر بھی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. گارنٹی نہیں ہے کہ ہر پانی پلانے والے کی مغفرت ہوگی، ورنہ اس کے بالمقابل دوسری عورت جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز پڑھتی ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقے کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا یا من اہل النار یا ہی فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی عورت ہے. تو نماز پڑھ کے نیکی نہیں ہے نماز، کتے کو پانی پلانا نیکی اور نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، کتے کو پانی پلانا نیکی ہے، اور لوگوں کو صدقہ کرنا اور ان کو کھلانا پلانا نیکی نہیں ہے، انسان کو کھلانا نیکی نہیں ہے، پھر جہنم میں کیسا گئی؟ لیکن شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ حدیث مت دیکھ، وہ دیکھ کتے والی حدیث. تو کسی ایک بات میں وہ پھنسا کے رکھ دیتا ہے اور انسان کا دماغ صحیح سوچ نہیں پاتا ہے. جیسے شیشہ ٹوٹنے کے بعد کلیئرٹی سے دکھتا نہیں چہرہ، فریگمنٹڈ تھنکنگ ہو جاتی انسان کی، وہ چیزوں کو ٹھیک سے جوڑ نہیں پاتا ہے، سب ٹوٹا پھوٹا کٹا پھٹا اس کو دکھتا ہے، ایک دم کلیئرٹی نہیں ہوتی اس کے تھاٹ میں، اور یہ شیطان کرتا ہے. اور آج امت کے حال کو آپ دیکھیں، کہیں نہ کہیں اسی طرح سے اس نے پھنسا کے رکھا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمنی بنائے رکھو. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں، امیدیں دلاتا ہے، اور اس کے وعدے سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں معلوم ہی ہوا کہ شیطان پیچھے ہٹتا ہے کب؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو ایک بات ہم کو اس کو یاد رکھنا ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے آدمی، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں حفاظت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کیا فرماتی ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب خوب ذکر کرو. کسی چیز کے بارے میں کہا خوب خوب کرو قرآن میں؟ بتائیے. اب کثرت سے ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے، کثرت سے ذکر، صرف ذکر کرو نہیں کہا، کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ بندہ اس کا محتاج ہے. اس میں نہ صرف آخرت کی نجات ہے بلکہ دنیا کی حفاظت بھی ہے. تو اللہ کی حفاظت پانے کا ذریعہ خصوصاً شیطان کے تناظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا. آئیے دیکھتے ہیں اور حدیث اس باب میں کیا ہے. ابھی تو ابن عباس کا قول دیکھا ہم نے، آگے آتا پیچھے جاتا، تو پیچھے جاتا ڈیفینسو کب بن جاتا؟ وہ جب بندہ، یعنی آپ کے پاس ایک ایسا پاور اللہ آپ کو حفاظت والا دے دیتا ہے کہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ ایسی حفاظت میں آ جاتے ہو کہ وہ آگے نہیں آ سکتا، اس کو پیچھے جانا پڑتا ہے. تو یہ کتنا آسان ہے، اس میں نہ بابا ہے، نہ تعویذ ہے، نہ کڑا ہے، نہ درگاہ ہے، نہ کچھ بھی ہے. کیا ہے؟ خالی اللہ کو یاد کرنا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اگر تو واقعی بندہ ہے تو کس کا بندہ ہونا چاہیے پھر؟ تو شیطان کا بھی ہے، نفس کا بھی ہے، درہم و دینار کا بھی ہے، سماج کا بھی ہے، اور 50 بندگیوں میں تو بٹا ہوا اگر ہے، پھر تو عبدہ میں اضافت کس کی طرف ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب وہ بندہ کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا. تو اگر واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی کفایت اس کے ساتھ ہوگی، اس کی بندگی منقسم نہیں ہونا چاہیے، بٹی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، تو اللہ کی کفایت بھی اس کو نصیب ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے.
بندے کے بارے میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. امام احمد، امام الترمذی اور امام النسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ شیطان سے اس وقت محفوظ ہوتا ہے جب وہ اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. یہاں لفظ آیا ہے احسن، سین والا نہیں، صاد والا. حسن کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قلعے کو، فورٹ جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں. قلعہ ہوتا ہے، راجا لوگوں کے پہلے کیا ہوتے تھے؟ قلعے. فوج آتی تھی اس پہ حملہ کرتی تھی، بڑی بڑی دیواریں اس کی ہوتی تھی. قلعے میں اگر ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے. قلعہ ہوتا ہی حفاظت کے لیے، بادشاہ کی اور عوام کی حفاظت کے لیے. اس پہ حملہ کرنا، دیواروں کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو احسن کہا گیا ہے، یعنی قلعے میں محفوظ کی طرح سب سے زیادہ بندہ اس وقت محفوظ ہوتا ہے جب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اور کس کے مقابلے میں کہا گیا؟ ما یکون من الشیطان، شیطان سے محفوظ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، چاہے پھر وہ وسوسوں کے ذریعے اس کو گمراہ کرنے کے اعتبار سے ہو یا پھر وہ اس کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ہو. تو شیطان کے مقابلے میں، اس کی تکلیف یا اس کی گمراہیوں کے سارے ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں وہ سیفٹی میں ہوتا ہے جب اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. ذکر کرنے سے انسان کی ایمانی قوت بڑھتی ہے، اس کی بندگی بڑھتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے قوی ہوتا ہے. اور جس قدر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، جتنا وہ اللہ سے جڑا ہوگا، شیطان کے لیے اس پر قابو پانا بہت مشکل ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا. آدمی کہتا ہے کہ سارے تو بندے اللہ کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان سے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. اب بتائیے کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے بتائے جو اللہ کا بندہ نہیں ہے کوئی؟ سارے کے سارے اللہ کے بندے، حتیٰ کہ کفار بھی کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہوں. پھر یہاں اللہ نے کیوں کہا ایسا؟ یعنی پھر اس کا مطلب کسی کو شیطان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی پر زور نہیں چلنا چاہیے، ہے نا؟ بندگی پیدائش کے اعتبار سے نہیں، بندگی اختیاری اعتبار سے کہ واقعی انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے اپنی چوائس سے. اور کس درجے کا وہ ہے؟ کمال درجے میں ہو، وہ واقعی اللہ کا بندہ بن کر جیے، کسی اور کا بندہ نہیں. ورنہ پیدائشی اعتبار سے سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں. یہاں وہ نہیں بولا جا رہا ہے پیدائشی اعتبار سے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، واقعی اللہ کا بندہ ہو، دل سے لے کے، زبان سے لے کے، اپنے عمل سے لے کے، ساری چیزوں میں اللہ کا بندہ ہو، کہ اللہ کے حکم اس کے پورے وجود پر نافذ ہوتے ہو، اس کی آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہو، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی آنکھ نہیں کرتی ہو، کان نہیں کرتے ہو، زبان نہیں کرتی ہو، اس کا دل نہیں کرتا ہو، ہاتھ پاؤں نہیں کرتے ہو، وہ اللہ کے حکموں کے تابع ہو، اس کے اوپر اللہ کے حکم نافذ ہوتے ہیں، وہ بندہ ہو اللہ کا. ورنہ یہ کہ آدمی کبھی بندہ ہو اور کبھی نہیں ہو، آن آف، ایسا بندہ نہیں جو ہر حال میں اللہ کا بندہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ بندہ سب سے زیادہ شیطان سے اس وقت محفوظ رہتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں ہو. تو ذکر کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. ورنہ بعض بندوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَتْهُ، کیا ہے آیت؟ نہیں ہاں، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ،
جب اس کو خیر پہنچتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، خوشی کے حالات آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. لیکن اگر اس پر فتنہ آ جائے تو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، منہ پھیر کے نکل جاتا ہے. یعنی اچھا ہو رہا، هذا من فضل ربی. اچھے حالات اگر ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب جتنا بھی ہیں بولتا. ذرا سے حالات آئے تو کیا کرتا پھر؟ کیا اللہ ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ؟ اللہ کی شکایت کرتا، نہیں پڑھتا میں نماز، نہیں کرتا میں یہ، کیوں کروں میں؟ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کے خلاف باغی بن جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، شکایتی بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے، غصہ دین پہ نکالتا ہے. ایسا بندہ نہیں جو ہر حال میں اللہ کا بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر احسان کریں، اس کو نعمتوں سے نوازیں تو وہ شکر میں سجدے میں چلا جائے، اور اللہ اس پر مصیبتیں ڈالیں، فکر ڈالے، پریشانی ڈالیں، تب بھی وہ نماز پڑھے، کیونکہ اس کو معلوم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر و صلات کے ذریعے سے. تو وہ اللہ کی مدد کے لیے نماز کی طرف متوجہ، اللہ کی مدد کے لیے سجدے میں گر جائے. ایسا بندہ جو کسی حال میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑے، ایسا بندہ جو کسی حال میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑے، بلکہ بولنے میں آپ کو عجیب لگے گا، سننے میں بھی عجیب لگے گا کہ آپ دیکھیے کتا کتنا وفادار رہتا اپنے مالک کا. کتا کتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک اچھے حالات میں ہو، برے حالات میں، وہ چھوڑتا نہیں مالک کو کبھی چھوڑتا نہیں وہ. بلکہ کلب معلم، آپ دیکھیں کتے کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کیا. اور کلب معلم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلب معلم کی قیمت ہوتی ہے، جبکہ کتے کی قیمت کیا ہے؟ حرام ہے. کتا بیچ کے پیسے کما سکتے نہیں، لیکن سدھایا ہوا کتا، جو شکاری کتا ہوتا ہے، جو ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، حرام نہیں ہو. کیوں ایسا؟ کیونکہ عام کتا جب شکار کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن ٹرینڈ کتا جو ہوتا ہے وہ جا کے شکار پکڑتا ہے اپنے مالک کے لیے، خود نہیں کھاتا اس کو. تو وہ اپنی جبلت، اپنی خواہش پر قابو رکھ کے اپنے مالک کے لیے شکار پکڑتا ہے، خود اس کو کھاتا نہیں، جبکہ اس کی فطرت میں وہ. لیکن وہ اپنی فطرت کے باوجود اپنے مالک کے حکم کو یاد رکھ کے اپنے کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کتا بھی قیمتی بن جاتا. اگر انسان جیسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور اس کے لیے احساسات، وہ ساری چیزیں، علم، سب کچھ دیا، اگر وہ اپنے مالک کے حکم کو یاد نہ رکھے اور اپنی خواہشات ہی کو اپنا مالک بنا لے، تو کیا وہ اس کتے سے بہتر بن پایا؟ اس سے بھی نیچے چلا گیا. اسی لیے اللہ نے اس کو ویسا کتا نہیں، دوسرے کتے کی مثال دی جو خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، جس کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، جو بس اپنی جبلت کی بنیاد پر اپنی خواہش کے لیے دوڑتا ہے، اور دو کتے مل کے ایک ہڈی کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بندگی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو نصیحت جب کی تو نصیحتوں میں ایک بات کی، کہا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرو. کس نے حکم دیا؟ زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے. وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو. فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، اس کی مثال ایسی ہے ذکر کرنے والے کی، كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، کہ جس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑا دوڑا چلا آ رہا ہے، جس کے پیچھے اس کا دشمن اس کی طرف لپک رہا ہے. حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، تو وہ شخص خود بھی دوڑتے ایک قلعے میں پہنچ گیا اور قلعے میں داخل ہو گیا
اور اس نے اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچا لیا. کذالک العبد، کذالک العبد، ایسے ہی بندے کا معاملہ ہے. لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ. یہی معاملہ بندے کا ہے کہ وہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے شیطان سے، اس کی شر سے، کیونکہ شیطان کیا ہمارا دوست ہے نا، ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. اس سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا کیا ہمارا؟ دنیا کا آدمی تو کم سے کم کیا بولتا ہے، اس کا پیسہ چھین لو، ہاں اس کو فلاں چیز کر لو، زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا، جہنم میں ان کو پہنچاؤ. کوئی ہے ایسا دشمن؟ شیطان چاہتا ہے اس کو جہنم میں پہنچا، ہمیشہ جلتا رہیے. اتنی دشمنی اس کی کہ ہمیشہ کی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے سب سے پہلا بگاڑ جو قوم کے طور پر آیا وہ عقیدے میں شیطان نے لایا، شرک ان میں آ جائے. بتائیے نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلا بگاڑ کب آیا؟ معاشرے کی سطح پر شیطان نے پہلا بگاڑ قوم میں لایا. نوح علیہ السلام، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ صحیح دین پر تھے، ایک دین پر تھے 10 نسلوں تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں. پھر اس کے بعد بگاڑ وہاں سے شروع ہوا، اس کے بعد بگاڑ آیا اور یہ بگاڑ آیا. پہلا بگاڑ شیطان نے لایا، ان کی دماغ میں بات ڈال دی. ایک کام کرو، اپنے جتنے اللہ والے تھے نا سب کی تصویریں مورتیاں بناؤ، رکھو ان کو مختلف علاقوں میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر رکھو. اس کو دیکھ کے تمہارے نیک لوگوں کی یاد تازہ ہوگی، انسپریشن. کیا ملے گی تم کو؟ آپ بھی انگلش بول رہے ہیں ماشاءاللہ. تم کو اس سے کیا ہوگا؟ جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوگا کہ نیک لوگوں کی یاد تازہ ہونے سے تمہارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا ویسا بننے کا، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ نیک. ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ ان کی یاد تازہ ہوگی، ان کی یاد تازہ ہوگی، ان کے اعمال ذہن میں آئیں گے، ان کی دینداری ذہن میں آئے گی، تمہارے اندر بھی وہ دینداری کے جذبات پیدا ہوں گے. پہلی نسل نے ایسا آ کے بولا نہیں، دل میں بات ڈالا. ان کے بیچارے بولے بھالے کیے، انہوں نے ویسے ہی کیا، پورا ان کے پورے مجالس میں نصب کر دیا ان کے تصویریں یا صورتیں، مورتیاں وغیرہ، اور گئے مطلب مر گئے. رکا ہو تب تک. یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، شیطان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، اور وہ اپنے کام کو ڈیوائیڈ کرتا ہے نسلوں میں، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتا ہو، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، سلو کام کرتا بہت، کیونکہ اس کے پاس بہت وقت ہے. لیکن کھیپ کے کھیپ گمراہ کر دیتا ہے، قوم کی قوم برباد کر دیتا ہے، برابر اپنا ٹائم لیتا ہے. وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بظاہر بھلائی جو کہ ایک بدعت تھی. دیکھیے شرک کی شروعات بدعت سے ہوئی نہیں؟ بلی کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو گاڑی میں بٹھا کے؟ شرک کی شروعات بدعت سے ہوئی. بدعت کیا ہے؟ دین میں اپنے دل سے کچھ بھی کرنا، اچھا سمجھ کے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اور شیطان نے وعدہ اللہ سے کیا کیا تھا کہ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں برائیاں ان کو اچھی بنا کے دکھاؤں گا. اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ کتنا اچھا کام ہے نا، فاتحہ دے رہے ہیں، کندوری کر رہے ہیں، درگاہ بنا رہے ہیں، ہاں یاد تازہ ہوں گی بابا کی، اللہ والے تھے یہاں بیٹھ کے، ہاں عبادت نہیں کرتے تھے لیکن کچھ تو کرتے ہوں گے نا اندر کے اندر. نماز کو نہیں آتے تھے، وہ دل کی نماز پڑھتے تھے، وہ یہاں دکھتے تھے لیکن تھے کعبہ میں. آپ کیا سمجھ، میں ایسی بول رہا ہوں، کتنے بابا ہیں جو کعبہ میں ہوتے ہیں، یہاں نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں وہ، لیکن ہوتے کدھر ہیں وہ؟ یہاں آپ کے امام کے پیچھے پڑھتے کیا وہ؟
وہ سدھے اس کے پیچھے پڑتے ہیں. کتنے لوگ یہ بولتے ہیں بابا دکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ, بولے بابا نماز کو نہیں جاتے. پاگل کہیں کے, ہمارے جیسے تھوڑی بابا. بابا یہاں دکھ رہے بیٹھے ہوئے, دیکھ آنکھ وانکھ سب بند کر کے بیٹھے ہوئے, لیکن یہ بابا ابھی فی الوقت کہاں ہیں؟ کعبہ میں. بابا ان اچھا کھانے کا ٹائم ہوا تو ویسا نہیں ہوتا. کھانے کا ٹائم ہوتا تو چلو بھائی سب بند کرو, ابھی بابا کے کھانے کا ٹائم ہوگا, سونے کا ٹائم ہوگا, اس کے لیے جانا پڑتا. لیکن نماز کے لیے کعبہ یہاں دکھائی دیں گے لیکن وہاں ہوں گے. کھانے کا مطلب کھانے کا بھی ایسا کرو نا, اتنے لوگ ان کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, تو بابا یہیں بیٹھے رہیں, کھانے کو نہ جائیں, سونے کو نہ جائیں, رات دن لگے رہیں, یہاں رہیں لیکن جا کے بھی آئیں. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اگر بیوقوف بننے کے لیے قوم تیار ہے تو بنانے والے فری میں ملیں گے. قوم بننے کے لیے تیار ہے, کیونکہ کیوں بنتی ہے قوم بیوقوف؟ قوم بیوقوف بنتی ہے ان کی تمناؤں کی وجہ سے. جب انسان کے دل پر امید غالب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دماغ اندھا ہو جاتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. آدمی سوچ نہیں پاتا ہے, جب کچھ چاہیے ہوتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو. آدمی کی خواہشات اس کی عقل کو اندھا کر دیتی ہیں. اس کی چاہت اس کے سامنے ہوتا ہے, اپنے کو یہ چاہیے چاہیے چاہیے, تو پھر آدمی جب چاہیے ہوتا ہے تو سوچ نہیں پاتا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ڈرگ ایڈکشن سے لے کر زنا کاری سے لے کر چوری جھوٹ دھوکہ, سارے گناہوں میں آپ کو کچھ چاہیے دکھائی دے گا, اور آدمی راستہ نہیں دیکھ پاتا ہے, خالی اس کو کیا چاہیے دیکھتا ہے. شیطان نے یہی کیا, بدعات میں مبتلا کیا ان کو. ایسا کام جس کی کوئی دلیل نہیں تھی, کسی نبی نے نہیں سکھایا ان کو کہ تم اپنے اللہ والوں کی اس طرح کی یادگاریں قائم کرو. نبی نے نہیں سکھایا تھا, اللہ کی کسی کتاب میں یہ چیز نہیں تھی, ان کے دل میں آئی اور انہوں نے اس کو کیا سمجھا, یہ کیا ہے, اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. اپنے دل سے انہوں نے اس کو اچھا قرار دیا. سوچئے بغیر اللہ والے علم کے, وحی کے علم کے بغیر اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا قرار دینا کتنے دور تک لے جا سکتا ہے. ان کو سدھارنے کو نوح علیہ السلام کو کتنا ٹائم لگا؟ 950 سال. اور سدھرے کتنے ان میں؟ قرآن کی آیت وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے, ان کی بات ماننے والے, ان کی دعوت قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے. جن کو اللہ تھوڑے بولے, کتنے تھوڑے ہوں گے وہ؟ مفسرین نے گنتی بتائیے 82 کے آس پاس لوگ مسلمان ہوئے. کتنے سالوں میں؟ 950 سال. ایوریج دیکھیے کتنا ہوگا, سوچیے پر ایئر کا ایوریج کیا ہوگا, 10 سالوں کا ایوریج کیا ہوگا, 100 سالوں کا ایوریج کیا ہوگا, سوچیے. تو ایک چیز کی وجہ سے قوم اتنی پیچھے چلی گئی, اتنی دور چلی گئی کہ اللہ کو ان کو غرق کرنا پڑا. اتنے بگڑے ہوئے, سدھرنے والے نہیں ہیں لوگ. ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اللہ نے ان کو ڈبویا عذاب کے طور پر, شیطان نے ان کو ڈبو دیا بربادی کے اعتبار سے. ڈبو دیا اس نے, ان کو برباد کر دیا اس نے. شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ اچھا کام ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت میں بھی اس بارے میں کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں. ان کے لیے جو وحی تھی, ان کے لیے جو اللہ کی رہنمائی تھی. آج بھی کتنا بڑا طبقہ اسی بیماری میں مبتلا ہے. تو شیطان نے یہ کیا. اب اس کے بعد اگلی نسل میں کیا ہوا؟ پھر شیطان آیا. جب انہوں نے بنا لیے, شیطان آ کے بولا یہ اب اگلی نسل بالکل انسنٹ, بھولے بھالے, پبلک ایسی رہتی ہے ایک دم, نہیں معلوم رہتا ان کو کچھ بھی. اب کتنی درگاہوں کے بارے پوچھو, ان کی ہسٹری کیا ہے, معلوم ہے کہ تیرے کو معلوم ہے, معلوم نہیں ہے, معلوم ہی نہیں کہاں سے آیا, یہ کیا ہے, پر آستھا ہے اس کی, لیکن ہسٹری بیسس کچھ نہیں. 10 کہانیاں ملیں گی آپ کو ایک بابا کی,
کدھر سے آئے تھے, کون تھے, کیا کرتے تھے, کچھ نہیں معلوم. کون سے مدرسے سے فارغ تھے, کیا تھے, کچھ. مدرسے سے فارغ رہتے کہ بابا لوگ, مدرسہ ان سے فارغ رہتا. فارغ ہے ہم تمہارے سے, نہیں چاہیے ہم کو ایسے لوگ. تو عقل سے بھی فارغ رہتے اکثر, تو عقل سے ہی فارغ بالکل. گالیاں دینے والے, ہاں, ننگے بیٹھنے والے, چرس گانجا پینے والے. ہماری پبلک اتنی عجیب ہے کہ کوئی بھی ایک دم عجیب ہو تو اس کو ہم بابا بنا دیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, ایک آدمی بیٹھا راستے کے کنارے, چونکہ اب یہ بات چل گئی تو 9:30 تک میں ہی چلانے والا ہوں اس کو. کوئی راستے کے کنارے آدمی بیٹھا ہوا ہے, اپنے میں باتیں کرتا رہتا ہے, دھاگے یوں کرتا, کپڑے پاؤں کو باندھتا, ادھر باندھتا, بال ٹیڑھے میڑے, کچھ بھی ہو گیا ایک دم. تو ایک بیوقوف رکتا گاڑی روک کے, یہ کوئی بڑی شخصیت نظر آتی مجھ کو. وہاں جا کے بیٹھتا, اس کے دیکھتا اس کو کیا کرتا. اب دوسرا بیوقوف دیکھتا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, وہ بھی آ کے بیٹھتا. اور ایسے ہی جتنے کوے جمع ہونا شروع ہوتے وہاں پہ. کڑوی بات بول رہا ہوں لیکن ہے صحیح بات. ہے پروسیجر یہی ہے اس کا. دھیرے 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 جو ہے لوگ یہ بھیڑ ہے, یہ بھیڑ کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز ایک کر رہا ہے نا, اس کے پیچھے بکری بکری بکری, اس طرح سے ایک کے پیچھے ایک جانا شروع ہوتے ہیں. ہمارا عام طور سے سماج کا یہ حال ہے. علم نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. کہ بابا کچھ بھی اٹھ پٹانگ بولتا اور یہ سمجھتے بابا اپنے اندر کچھ اللہ سے کنیکٹڈ ہے, کچھ تو چل رہا ہے ان کا اندر. تو کچھ بھی بول دیں گے نا بابا کسی کو, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے. میرے کو بولے, جوتا پھینک کے مارے, میرے کو مارے, تیرے کو نہیں مارے, ہاں میرے کو آ کے لگائے, مجھ کو آ کے لگائے. تو میرا تو مطلب ہاں بیڑا پار ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا. پھر بابا بیڑی بھی منگائیں گے, وہ دوڑتے جا کے لائے گا, بیڑی کا بنڈل لائے گا وہ. اچھا بابا بھی کیسے رہتے, وہ ظاہر بات اس کا دماغ ہے ہی نہیں صحیح جگہ پہ. اس کو سگریٹ لے کے آیا ہو, بابا کیا کرتا, پھینک دیتا اس کو, بیڑی چاہیے. بابا کو بیڑی لگتی ہے, بیوقوف جا بیڑی لے کے آ, وہ بیڑی لے کے آتا اس کو. اس طرح کی چیزیں جو عجائبات ہوتے ہیں. ہمارا اللہ کا ولی ہے, اس کا پیمانہ ہمارے پاس عجیب و غریب حرکتیں بن گیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہوا ایسا, ہم کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار, اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے اولیاء کو ہم بھی مانتے ہیں, اور ان کا انجام اتنا اچھا انجام اللہ نے بتایا کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ ان کو فیوچر سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ پاسٹ میں کھونے کا غم ان کو ہوگا. لیکن کون ہے یہ ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی گزارتے رہے. اچھا اس کو ولی بولتے ہیں کیا؟ ہاں قرآن میں اس کو بولتے ہیں. آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کا پیمانہ کیا ہے کسی کو ولی ماننے کا؟ یہ ننگا گالی دینے والا اور نہ ہی نہانے والا, نہ نماز پڑھنے والا, بیڑی پینے والا, گانجا پینے والا, یہ تمہارا پیمانہ ہے؟ اللہ کا پیمانہ کیا ہے؟ کس کا ولی ہے تمہارا؟ کیا اللہ کا؟ اللہ کا ولی ہے نا, تو اللہ نہیں بتائے گا کیسا ولی ہوتا ہے اللہ کا. گالیاں دینے والا اللہ کا ولی ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے ان کا عقیدہ صحیح تھا. وکانوا یتقون, وہ تقوی والے تھے, گناہوں سے, برائیوں سے, اللہ کی ناراضگیوں سے بچنے والے لوگ تھے. تو عقیدے میں صحیح اور عمل میں متقی پرہیزگار, یہ دو چیزیں جب ہوں کسی کے اندر تو اللہ کا ولی ہوتا ہے, چاہے عجائبات کرے یا نہ کرے.
ضروری نہیں کہ کسی ولی سے بہت کچھ نہ کچھ ہونا ہی چاہیے تو ہی وہ ولی ہوگا، نہیں. یہ عجیب ہے سب سے چیز کہ فتنوں کے دور میں شیطان کے وسوسوں کے باوجود، بگڑے ہوئے سماج کے باوجود ایک انسان اپنے عقیدے کی اور اپنے تقوی کی حفاظت کرے. اس سے عجیب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی فتنوں کے دور میں بھی اتنی آزمائشوں کے باوجود نہ اپنے ایمان کو برباد ہونے دے نہ اپنے تقوی کو. یہ بڑی کرامت ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا، کہا دیکھو یہ جو تھے نا یہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کی مورتیاں ایسی بنایا کیا تمہارے باپ دادا نے، کچھ تو ہوگا نا. کیا ہے معلوم؟ انہی کے تھرو بارش مانگی جاتی تھی، انہی کے تھرو یہ کیا جاتا تھا، انہی کے تھرو مسائل حل ہوتے تھے. تو تم ایک کام کرو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، تم ان کے تھرو ان کو خوش کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، ان کے نام کی قربانیاں کرو، ان کے ذریعے اللہ تک تم پہنچ سکتے ہو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. تبھی تو بنائے تھے تمہارے باپ دادا نے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کیے کیوں یہ. تو شیطان نے پہلے طبقے میں ایک غلط کام کرنے پر ان کو آمادہ کیا ایک اچھی نیت سے. نیت اچھی، کام ثابت نہیں. نیت اچھی، کام ثابت نہیں. اگلی نسل میں کیا کیا؟ آ کے اس کا علم ہی ختم ہو گیا کہ کیوں کیے تھے، وہ اندر اندر ہی تھا، وہ سب گیا ہو. اب اگلی نسل جب آئی تو ان کو ان کا موٹیو معلوم نہیں تھا کیا تھا، اس کا مقصد معلوم نہیں تھا کہ کیوں کیے تھے. ان کے سامنے صرف ظاہری ڈھانچہ تھا. اب ڈھانچے میں کلر شیطان نے فل کیا. بتا دیکھو یہ اس لیے نہیں تھا، یہ اس کے لیے تھا. معلوم تم کو سیکرٹ نالج ہے یہ. اور ان کے دلوں میں بات ڈال دی اور پھر انہوں نے انہی کو پوجنا شروع کیا. اتنا پوجے کہ نوح علیہ السلام کو 950 سال لگے ان پر محنت کرنے کے لیے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ حال ہو گیا ان کا. اللہ سے دعا کر رہے نوح علیہ السلام، اللہ میں نے رات دن ان کو دعوت دیا، لیکن جتنا میں نے دعوت دیا مجھ سے بھاگتے ہی گئے لوگ. یہ حال ان کا ہوا، یہ حال ان کا ہوا. تو شیطان یہ کرتا ہے، اس کو یاد رکھیں کہ شیطان برائیوں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے اور نسلوں میں کام کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اچھی نیت سے غیر ثابت عمل پر ڈال دیتا ہے. اور بعض اوقات بدعات سے شروعات ہوتی ہے اور شرک پر خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے بدعات سے دور رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس میں بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے اپنے دل کو جوڑنا، اللہ کی یاد. اللہ کی یاد حفاظت ہے. اللہ کو یاد کرتے رہنا. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. سونے کے وقت کی دعا، نیند سے اٹھے دعا، پیشاب پاخانہ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا، باہر نکل رہے ہیں دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، سواری پر سوار ہو رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پی رہے ہیں، رات میں کروٹ بدل رہے ہیں، دعا ہے اس کے لیے. اس کے ذریعے سے انسان محفوظ رہتا ہے کہ مختلف حالات میں کھانا پینا، سونا جاگنا، پیشاب پاخانہ، گھر مسجد بازار، ہر حال میں آدمی اللہ کو یاد کرنے والا سیف نہیں رہے گا، یہ محفوظ رہے گا. تو چابی حفاظت کی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. لیکن آج ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں؟ سوچئے دن بھر میں آدمی کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے. فارمیلٹی کے طور پر نماز میں جو کر رہا ہے، اس کے علاوہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سوچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وہ کون سے اذکار ہیں جن سے واقعی شیطان سے ایک دم محفوظ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اذکار بتائیں، یہ ذکر یہ ذکر یہ ذکر، اس سے محفوظ ہو جاتا، دن بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا، رات بھر محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو اذکار ہیں آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم ان اذکار کا بھی مطالعہ کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.